عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز صدر محترم، علماء کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضلعی جمعیت جنوبی مشرقی ممبئی اور ہمارے بھائی عبدالعزیز رحمانی حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے وکرولی سے اس دور دراز علاقے میں اپنے دینی بھائیوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں رکھنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً ضلعی جمعیت کا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے بقا کا سامان، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جس بستی میں، جس معاشرے میں اصلاح کا کام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے لوگوں کو ایک کشتی کے دو منزلے میں سوار لوگوں سے تشبیہ دی کہ کچھ لوگ اوپر کے منزلے میں سوار ہیں، کچھ نیچے کے منزلے میں۔ نیچے کی منزلے کے لوگ اپنے حصے میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اب اوپر کے منزلے کے لوگ اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، ان کو نہیں روکتے ہیں، تو وہ صرف اپنا حصہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ڈبو دیں گے۔ اب اوپر کے کشتی کے اوپر کے منزلے کے لوگ اگر نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو خود ان کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں۔ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ معاشرے کی بقا کا سامان ہے، بہت ہی اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ رات وہاں ذرا سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح سے اس مادہ پرست اور پرفتن دور میں جہاں لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دوڑ لگی ہوئی، ایسے
حالات میں یقیناً آپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کچھ سوچ کر یہاں حاضری دی ہے، یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، جو کچھ کہی جائیں، جو باتیں سنی جائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اگر عمل کی توفیق مل گئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے دنیا اور آخرت میں، اور اگر عمل کی توفیق سے ہم خالی ہو کر گئے تو یقیناً یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ان چند باتوں کے بعد ہمیں اس بات میں شبہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ بات بالکل یقینی ہے اور اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس یہی مقصد ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کائنات اور اس کائنات کی ساری چیزیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، عبادت سے روکتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زینت بنایا ہے، ان چیزوں سے زمین کو مزین کیا ہے، یہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن یہ ان کی طرف بھاگنا نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، یہ آپ کو ناکام کرنے والی چیزیں ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت کی طرف دیکھنے کا بھی حکم نہیں، یہ صرف آزمائش کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا ہے دنیا کے لیے زینت ہے، اسے ہم نے مزین کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ الدنیا خضر حلو، دنیا بڑی سرسبز ہے، بہت میٹھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کا تمہیں جانشین بنائے گا تاکہ دیکھے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچو، دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خصوصی طور پر عورتوں سے۔ تو دنیا کے ہر فتنے سے، ہر زیب و زینت سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، خصوصی طور پر عورتوں کے فتنے سے۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو فتنہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوا کرتا تھا، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد ہی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو یہ مختلف آزمائش کے سامان ہمارے اور آپ کے لیے یہ صرف دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے۔ انجام کیا؟ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، یہی انجام ہے۔ کب، کس وقت، کتنی عمر کے بعد، کسی کو پتہ نہیں، ابھی بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا سے آپ کو صرف وہی سامان لینا ہے جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کا مقصد بنے، عبادت بنے، جو آپ کو جہنم سے بچانے والی ہو، جنت میں لے جانے والی ہو۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا سب کچھ صرف کرنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ کتنی واضح اور دو ٹوک باتیں ہیں قرآن کریم کی جو ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی کے مقصد، ہمارے کامیابی کی راہ کو ہمارے لیے متعین کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور یہ کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بارہا آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو کھول کر غور و فکر کرتے ہوئے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیں جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، فتنے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں بہت واضح انداز میں اس طرح سے آ رہے ہیں کہ اچھوں کے دماغ فیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کو جو اپنے مقصد پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جن کی آخرت فکر بنی ہوئی ہے، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا اور جنت میں پہنچانے کا سامان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ گویا کہ معاشرے کے اندر اجنبی بنتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ کوئی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ادھوری نہیں چھوڑی، ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے پورا نمونہ موجود ہے، لہذا ہمیں ان ساری باتوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ان فتنوں کی خبر دی ہے وہی راہ بھی بتلا دی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ فتنے تاریک راتوں کی طرح سے آئیں گے، جیسے رات کی تاریکی ایک بیگ نہیں ڈھانپ لیتی، آپ کو دھیرے دھیرے بڑھتی، سورج ڈوبتا ہے تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اور اندھیرا گہرا ہوتا ہے، اور اندھیرا گہرا ہوتا ہے، اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان فتنوں سے پہلے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ فتنوں کے آنے سے پہلے، جب فتنے تاریک راتوں کی طرح سے بڑھیں، اس سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، ورنہ حالت کیا ہو جائے گی؟ حالت لوگوں کی ایسی ہو جائے گی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا، اور آج آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں بالکل صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں ان فتنوں کے دور میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حالات جو کچھ ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں کوئی رہنمائی قرآن کریم کے اندر ہے؟ یقیناً موجود ہے۔ ان فتنوں کو اگر ہم فتنے اور آزمائش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا بھی حل اور علاج موجود ہے۔ اگر ہم انہیں اپنے لیے سزا کے طور پر دیکھ رہے ہیں، عذاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ آج دیکھیں دنیا کا حال، خود اپنے ملک کا حال دیکھیں، کس قدر خوف مسلط کیا جاتا ہے، کس قدر دہشت کے ماحول میں لوگ جی رہے ہیں، کیسے کیسے ڈراؤنے اعلانات سننے کو ملتے ہیں۔ تو ان خوف کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اور بھوک سے، آج مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رویا جاتا ہے، لوگ تعداد میں کمی، پھلوں میں کمی، یہ ساری چیزوں کی ہم آئے دن خبریں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب آزمائش کے لیے تم پر آئیں گی، ہم تمہیں آزمائیں گے چیزوں کے ذریعے سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایسے ماحول میں جو لوگ صبر کیے رہیں گے، جو اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں ہم نہیں گھبراتے، کیوں؟ ان کا تو بس ایک ہی قول ہوگا، ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی نعرہ ہوگا، کیا ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ آنے دو اس طرح کے حالات، ہونے دو کمی، کیا ہوگا؟ ہم اللہ ہی کی امانت ہیں، اللہ ہی کے پاس میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت ان پر آئے گی تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون یہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو ہم کسی کی موت کی خبر سن کر پڑھ لیتے ہیں، بس یہ ہماری زندگی کی راہ متعین کرتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کس طرح سے صبر کرنا ہے۔ اس کلمے کے معنی پر، اس کے مفہوم پر، اس کے تقاضوں پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حالات کی سنگینی کو یہ ختم کرنے والا کلمہ ہے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، انسان اگر سمجھ کر کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کس چیز سے ڈراتے ہو؟ کس چیز کی فکر دلاتے ہو؟ یہ تو ہم ویسے چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہمیشہ، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم سے ایک دن یہ چھوٹنے والا ہے، یہ حالات بدلنے والے ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے جی رہے ہیں، وہ جس حال میں بھی رکھے ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، اسی کی طرف تو لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کرتے ہیں اور ایسے صبر کرنے والے لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو آزمائش سمجھتے ہیں تو آزمائش میں صبر کا یہ طریقہ بتلایا قرآن نے، اور اگر ہم اسے عذاب سمجھتے ہیں، اپنے لیے سزا سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کی، اپنے کرموں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، تو اس کا بھی علاج بتلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تکلیف آتی، کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ لوٹیں۔ تو اس لیے یہ اگر ہم انہیں سزا سمجھتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، یہ سزا، یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر اپنے مقصد سے ہم ہٹ گئے تھے، اپنے مقصد کو ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد میں ہم غافل ہو گئے تھے، سستی کر رہے تھے، کوتاہی کر رہے تھے، تو کوتاہی و غفلت کو ختم کریں، اللہ کی عبادت میں اپنی پوری جان لگائیں، پورا وقت لگائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی اگر ہے آپ کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہ پریشانی مسلط کر دی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ سنے ہوں گے کتنی محنت کے باوجود بھی دن رات ایک کر دیتا ہوں محنت کر کے، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو حدیث کھول کر پڑھیں، اس کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر، تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی دور نہیں کروں گا۔ تو اگر آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، کسی بھی بھائی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے،
لوگ ایسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہ یہ سب سے بڑی کوتاہی یہی کہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دے گا، ان کے سینے کو غنا سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ورنہ کرتے رہے کام، زندگی ختم ہو جائے گی، محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن و سنت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے انجام پر، اپنی کامیابی پر نظر ہونی چاہیے، اور بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم وقنعه اللہ بما آتاہ ورزق کفافا، کہ وہ آدمی ہدایت پا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام کی ہدایت جس کو مل گئی۔ الحمدللہ ہم سب یہاں موجود ہیں، سبھی مسلمان ہی ہیں، سب کو اسلام کی ہدایت ملی ہوئی، الحمدللہ۔ وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی۔ وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پر اسے قناعت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کتنا جمع کیا انہوں نے مال، کتنی بلڈنگیں بنائی تھی، کتنی کمپنیاں چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قناعت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو قناعت نصیب ہو جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَرُزِقَ کِفَافًا، اور ضرورت کے مطابق اسے روزی دی گئی۔ آج 99% سے زیادہ، بلکہ آپ دیکھیں سروے کریں گے تو بہت کم ایسے ہوں گے جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی ہدایت آپ کو ملی ہے، آپ کو قناعت ملی ہے، اور جتنی اللہ رب العالمین جتنی آپ کی ضرورت تھی اتنی آپ کو روزی دی ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ بھی ہے پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں قناعت نصیب نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اس کے معاشرے کے اندر امن ہو، وہ اپنے امن و امان کے ساتھ صبح کر رہا ہے کہ کوئی خوف میرے اوپر نہیں ہے، کوئی میرے اوپر کھڑا نہیں ہے گن لے کر، کسی کا مجھے کچھ دینا نہیں، میں نے کسی کو کچھ لیا نہیں ہے، اور اپنے بدن میں، اپنے جسم میں صحت و عافیت کے ساتھ ہے، اور اس کے پاس 2 وقت کی روزی موجود ہے، صبح شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس موجود ہیں، جب وہ صبح کر رہا ہے، صبح کی آنکھ کھول رہا ہے، تو اس کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہیں، تو اس کے پاس پوری دنیا گویا کہ سمٹ کر آ گئی۔ اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنی سوچ بنائیں، اس طرح سے قناعت ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہماری بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن ہم تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سوچ کب بنے گی؟ جب ہماری نگاہ آخرت پر ہوگی، اپنے انجام پر ہوگی، موت ہم کثرت سے یاد کرنے والے ہوں گے، یہ آیت ہمارے سامنے ہر وقت ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، ان کے کندھے پکڑ کر یہ فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، ایک مسافر رہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو ایسے گانٹ باندھ لیا کہ لوگوں سے پھر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جب صبح تمہیں نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام تمہاری زندگی میں آ جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اس طرح سے اپنی زندگی گزارو، اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ عبادتیں ہوں گی، نماز میں دل لگے گا۔ آج جو نمازوں میں غفلت ہے، شیخ نے بتلایا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جہنم کی وعید سنائی گئی۔ کیسے نمازیوں کو جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں،
جو نمازوں میں سستی اور کوتاہی کے شکار ہیں، وجہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے بہت سارے اپنی آرزویں پھیلا لی ہیں۔ ہم 100 سال 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں صبح شام کی گارنٹی نہیں۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں کہ صبح کر لے تو شام کا انتظار نہیں، شام کر لے تو صبح کا انتظار نہیں، اس طرح سے اگر زندگی گزارنے لگیں، ہماری عبادتوں میں انشاءاللہ خلوص پیدا ہو جائے گا، خشوع خضوع آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، اور جو کچھ آپ جیسا بھی عمل کریں گے، اچھا یا برا، اللہ کے یہاں پورا پورا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ جہنم سے اپنے آپ کو اور بچانے کی، جنت میں لے جانے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لیں۔ آج اپنے لیے بھی، اپنے اہل ویال کے لیے بھی ہم ساری فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کی دنیاوی ترقی، اور دنیا کے اندر کئی سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ صبح و شام میں ہم کتنی بار یہ فکر کرتے ہیں کہ کون سا ایسا کام آج میں نے کیا ہے، یا آج مجھے کون سا کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے میں اور میرے اہل ویال جہنم سے بچ جائیں۔ دنیا میں تھوڑا سا خوف کا ماحول ہو جائے، تھوڑا سا سن لے کہیں آگ لگی ہے، تو سب سے پہلے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ کو آپ جانتے ہیں؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی آگ کی جیسی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر بہت سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف اتنا ہی کرتے جتنا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دنیا سے کی آگ سے 69 گنا تیز جہنم کی آگ ہے، جس سے بچانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا کہ اے مومنو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کے، جنت میں داخلے کے بہت سارے نسخے، بہت سارے آسان باتیں بتلائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، ہم گھروں میں بھی جا کر بتلائیں۔ ہماری خواتین کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت راستے آسان کیے ہیں۔ فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اپنے گھروں میں جا کر کے ہم اس طرح سے انہیں بتلائیں اور پہنچائیں، صرف اپنی فکر نہ کریں کہ ہم نے مسجد میں آج حاضری دی، اجتماع میں شرکت کی، بہت ساری باتیں سنی، اب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخلے کی فکر کریں گے، بلکہ گھروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے اولاد کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں، یقیناً مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا مبارک زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑنے لگتے تھے اگر ایسی مجلسوں سے وہ دور رہتے تھے۔ تو آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارا ماحول کیسا ہے، کس قدر ہمیں چوکنا رہنے کی، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ ابو بکر نے سنا، کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، جو غسل الملائکہ کہلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، لیکن اپنے ایمان کی فکر یہ ہے کہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے میرے اندر منافقت آ گئی ہے، میں منافق ہو گیا ہوں، نفاق میرے اندر آ گیا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر نے پوچھا، نہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا جب اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کی زبان سے نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، تو ہمیں ہمارا ایمان ایسے بڑھ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔
لیکن جب وہاں سے اٹھتے ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت نہیں رہتی، لگتا ہے ہمارے اندر نفاق ہے۔ تو کہا حنظلہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بتلائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جیسے میری مجلس میں ہوتے ہو، جیسے تمہارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسے تم اگر ہمیشہ رہو، ہر وقت رہو، تو تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن انسان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بتلانا یہی مقصد ہے کہ انسان کی حالت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتی۔ انسان جیسے ماحول میں جاتا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ دینی مجلس میں آیا، دینی رنگ غالب ہو گیا، بازار میں گیا، بازار کا رنگ چڑھ گیا، کسی دنیا داری مجلس میں بیٹھا، وہاں کا رنگ غالب آ گیا۔ اس لیے ہم جب مختلف مجالس میں جانا ضروری ہے اور ہمیں جانا پڑتا ہے، مختلف کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، ایمان میں کمی محسوس ہوتی ہے، ایسی مجلسوں کو غنیمت جانے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے تو نے اپنی توفیق سے یہاں حاضری کا موقع دیا، رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ جو باتیں کہی اور سنی گئی رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا آخرت میں کہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر عذاب سے، ہر پکڑ سے محفوظ فرما۔ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا